یہ بات ہے عشق کی. عشق ایک دن نہیں ہوتا. ہمارے سنیوں کا بھی عشق 12 ربیع الاول کو خالی نظر آتا ہے، باقی پورا سال کیا ہے؟ اللہ ہی اللہ ہے. محبت حسین جاگتی ہے 10 محرم کو، باقی کیا ہے؟ اللہ ہی اللہ ہے. وہ اللہ کے بندو، عشق اس کو نہیں کہتے. جس سے پیار کرتا ہے نا، جو بندہ جس سے پیار کرتا ہے پھر ان کی عادات کو بھی اپنا لیتا ہے، اس کو محبت کہتے ہیں. اور جو شخص نعرے لگائے لیکن وہ نہ کرے جس کو وہ پیار. مجھے بتائیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اتنے لخت جگر شہید کروائے، کیوں کروائے؟ سادہ سے لفظوں کی بات ہے. اس کرسی کے لیے کروائی جس کرسی کی جنگ تھی؟ نہیں، آپ نے کرسی کے لیے نہیں، نماز کو بچانے کے لیے قربانی دی تھی. کیا بچانے کے لیے کی تھی؟ تو ہم نمازوں کو کتنا زندہ کرتے ہیں؟ اندازہ لگا لیں. جمعے والے دن مسجد ماشاءاللہ بھری ہوتی ہے اور باقی دنوں میں اللہ ہی اللہ ہے. مولوی جانے تو مولوی چند 4 بڈھے جانا، ایسے ہی ہوتا ہے نا. یہ ادھر نہیں، ہر جگہ یہی ہے کہ صرف جمعے کو ہم مسلمان ہوتے ہیں، بڑے پکے ہوتے ہیں اور انواع پکے ہوتے ہیں، اور وہ بھی 2 فرضوں کے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. باقی نہیں پڑھنی، 2 پڑھنے ہیں. باقی گلی میں کھڑے ہو جانا کہیں وہ وقت نہ ضائع ہو جائے. اور یہ بھی مسئلہ بتاتا چلو جاؤ، میں اپنے موضوع سے ہٹ گیا کیونکہ اب ٹائم ختم ہو گیا ہے، کہ جو ہمارے جمعے کی فرضوں سے پہلے 4 سنتے ہیں، بعد میں 4 سنتے ہیں اور پھر 2 سنتے ہیں، یہ ان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کہاں سے آئیں؟ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ بھی تو سوال ہونا چاہیے نا بھائی. ہم یہ جو ایک حضرت صاحب بیٹھے ہیں یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مولوی کی اپنی ایجاد ہے. بدبخت انسان. مولوی ایک بندہ تیسرا پڑھتا ہے، اسے مولوی کو کس چیز کا فائدہ ہے بھائی؟ مولوی نے اپنی پڑھنی ہے. مولوی اگر انہیں 17 رکعتیں بتاتا ہے، اگر وہ 17 پڑھتا ہے تو مولوی کے گھر میں روٹی آ جائے گی. مولوی کو آ کے سونے کے پیسوں سے وہ تولے گا بھائی. وہ پڑھ رہا ہے تو اس کی اپنی ذات ہے، مولوی کو کس چیز کا فائدہ ہے؟ آگے سے وہ بدبخت کہتا ہے مولوی کے حلوے لگے ہو، اللہ کی لعنت تیری ذات دے. پڑھے گا وہ اپنی ذات کے لیے، مولوی کے حلوے کدھر لگے بھائی؟ اللہ ویسے مولوی کو لے دیتا رہتا ہے، کیونکہ یہ حلوے مولویوں کے نہیں ہے، یہ میرے محبوب کی پسندیدہ غذا ہے. بات سمجھ آئی؟ اور یہ کیا ہے؟ یہ سن لو سارے دوست. پہلی 4 سنتے سنتیں مؤکدہ ہیں. پہلی 4 سنتے سنتیں مؤکدہ ہیں. اس کے بعد جو 2 خطبے ہوتے ہیں اور 2 فرائض جو بیٹھتے ہیں، یہ 4 فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں. لیکن بیسک 2 ہی فرض ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں. اس کے بعد جو بات بتانا چاہ رہا ہوں، جو 4 سنتے 2 سنتے ہیں، یہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ وبارک وسلم آپ 4 سنتے کثرت سے پڑھتے تھے اور کبھی 2 سنتے پڑھتے تھے. 4 سنتے کثرت سے پڑھتے تھے اور 2 سنتے کبھی کبھی پڑھتے تھے جمعے کو. یعنی یہ بھی ایک یوں سمجھ لیں کہ سرکار نے دونوں چیزیں واضح کر دی کہ 4 سنتے پکی ہیں. اب وہ ہمیشہ پڑھتے تھے، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا کہ 4 کی جگہ 2 پڑھتے. پھر کیا ہوا؟ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور ائمہ نے دیکھا کہ محبوب کی دونوں سنتے ہیں، تو انہوں نے ان دونوں کو پختہ کر دیا کہ یہ دونوں سنتے میرے محبوب کی پسندیدہ ہیں، اس لیے ہر شخص ان دونوں کو ادا کرے گا. اب جو ان دونوں کو چھوڑے گا وہ گنہگار ہوگا. اب ان 4 سنتوں میں زور کی نیت نہیں ہوتی. کس کی نیت ہوتی ہے؟ جمعہ کی نیت. جو زور کی نیت کرے گا اس کی سنتے ادا نہیں ہوتی. تو یہ کیا ہے؟ اب یہ سنتے کیا ہیں؟ یہ بھی سوال کا جواب دے دیں. یہ سنتے ہیں کیا؟ وہ ایک بادشاہ تھا، شاہ شمس تبریز. آپ کے بارے میں سنیے گا. یہ جو نفل اور جو سنتے ہیں یہ محبت کی نشانیاں ہیں. یہ کیا ہیں؟ محبت کی. سمجھیے کہ بس یہ بات ختم کر رہا ہوں. آپ نے عصر کی 4 سنتے نہیں پڑھی اور رات سوتے وقت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام نہیں پڑھا. جب رات سوئے تو سرکار کی کرم نوازی ہو گئی. سرکار نے فرمایا شاہ شمس کیا محبت میں کمی آ گئی؟ حضور ہوا کیا؟ کہا آج نہ 4 سنتے پڑھی اور نہ درود پڑھا. تو شاہ شمس تبریز فرماتے ہیں وہ دن تھا زندگی کا آخری دن تھا، میری عصر کی پہلی سنتے قضا نہیں ہوئی. ابھی عصر کی پہلی سنتے عشق کی بات ہے، یہ فرائض میں نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ عشق ہے. اب جس کو سرکار سے عشق ہوگا، محبت ہوگی، وہ چھوڑے گا. جس کو سرکار سے پیار ہوگا وہ میرے محبوب کی سنتوں کو چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑتا. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم آج کا اٹھا ہوا ایک چٹکی بھر برابر بندہ
جس کو دین کا کک علم نہیں، ہم اس کو عالم دین سمجھتے، اور جو 14 صدیوں سے ہمارا دین آ رہا ہے، جنہوں نے ہمارے اس پاکستان میں، مجھے بتائیں، آپ لوگ سارے پڑھے لکھے ہوں گے، یہاں پر آ کر جو دین کا یا جو اسلام کے نام کا جو جھنڈا لگایا تھا، وہ بھی اللہ کا ولی بابا تھا۔ اس برے صغیر میں آنے والا داتا دربار علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ آج وہی شخص ان پہ بھی بات کرتا ہے، اور اللہ کے بندے اگر وہ نہ ہوتے تو ہم بھی ٹل کر رہے ہوتے۔ اس لیے من عاد علی ولی فقط آذنتہ بالحرب، سونا سرکار فرماتے ہیں میرا رب اعلان کر رہا ہے، جو میرے اللہ کی، جو میرے ولیوں کے بارے میں بکواسات کرے گا، میں اس سے اعلان جنگ کروں گا۔ بہرحال اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔